واقعہ کربلا میں جب امیر معاویہ کے بعد اس کے بیٹے یزید نے خلیفہ بننے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک ظالم اور شریعت کے بالکل خلاف شخص تھا۔ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے اور ان کو ہی اگلا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بے شمار خط بھیجے۔ آپ علیہ السلام کوفہ آئیں، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے اور آپ کو ہی اگلا خلیفہ مانیں گے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اہل بیت کے ساتھ کوفہ ہجرت کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ یزید کو جب امام حسین علیہ السلام کے کوفہ آنے کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر فوج کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو کوفہ پہنچنے سے پہلے روکنے کے لیے بھیجا۔ یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو راستے میں ہی روک لیا اور وہ لوگ زبردستی امام حسین علیہ السلام کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے زور ڈالنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو خلیفہ ماننے سے سیدھا اور صاف انکار کر دیا۔ ان ظالموں نے آپ کا اور اہل بیت کا پینے کے لیے پانی بند کر دیا اور نہر فرات پر ظالم فوج کا سخت پہرا لگا دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بات بغیر یزید کو خلیفہ نہ ماننا اور نہ ہی اس کی بیعت کی تو اس کے حکم پر آپ علیہ السلام کے خیموں پر اور اہل بیت پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور 10 محرم تک سبھی جانساروں اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا میں نواسۂ رسول کو کہاں دفن کیا گیا اور کتنے دن تک ان شہداء کی لاشیں پڑی رہیں، کن لوگوں نے ان کی تدفین کی، واقعہ کربلا کس جگہ پیش آیا، ان سوالات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے، وہاں بغیر سروں کے زمین پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری پڑی رہیں۔ بس 13 محرم 21 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر آتے ہیں، انہوں نے نہر فرات کی طرف رخ کیا۔ کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو نہیں ہے اور کہیں کسی کا سر نہیں ہے۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، آؤ چلے ان غریبوں کی تدفین کر دیں۔ ان مردوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، اور کہنے لگے چھوڑ دو، کوئی اور آئے گا اور ان کی تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا تو عجب ہے تم پر، تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم لوگ نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ، ہم عورتیں جائیں گی نواسۂ رسول اور دوسرے شہداء کی تدفین کے لیے۔ بات جب جہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگی اور ان کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا کہ دیکھا کہ کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں اور کہیں کسی کا پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے، ان کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا ایک بڑا گڑھا کھود کر اس میں سب لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ ایک معجزہ ظاہر ہوا، ایک گھڑ سوار آیا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی یزید کا سپاہی آ گیا ہے، پوچھنے لگے کون ہو تم؟ وہ گھڑ سوار کہنے لگا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔
اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے اور کہیں سے امام حسین علیہ السلام کا جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے اور کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے پاؤں ملتے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام کے تمام جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ زمین کھود کر امام حسین علیہ السلام کی تدفین کر دی اور باقی سب لاشوں کو بھی ایک بڑا گڑھا کھود کر ان شہداء کی تدفین کر دی۔ جب ساری لاشیں تدفین ہو چکی تھی، کسی نے کہا ایک لاش رہ گئی ہے، یہ کوئی بوڑھا شخص ہے، انہیں ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو پڑے اور فرمانے لگے یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش اس جگہ دفن ہو جہاں امام حسین علیہ السلام کی تدفین کی گئی ہو۔ پھر انہوں نے جناب حبیب کو بھی وہاں تدفین کر دیا۔ سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں پر اور ان شہداء پر جن کی لاشیں شہید ہونے کے بعد کربلا کی زمین پر 3 دن تک لاوارث پڑی رہیں۔